اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14واں سپارہ سورۃ الحجر سے ہم شروع کریں گے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 سے 14واں سپارہ شروع ہوتا ہے، لیکن ہم سورت کی ابتدا سے دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو سورت کی ابتدا میں ہی اصل موضوع کی طرف خطاب شروع ہو چکا ہے، اور یہاں پر بتایا گیا کہ اہل کفر جو ہوں گے نا، ربما یود الذین کفروا، اہل کفر کبھی کبھی وہ بھی وقت آئے گا کہ جب وہ یہ آرزو کیا کریں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوگا۔ کب وہ یہ آرزو کریں گے؟ یعنی موت کے وقت وہ جب فرشتوں کو دیکھیں گے، انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، تو پھر وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، یا جہنم میں جائیں گے تب اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، یا میدان حشر میں یا حساب کتاب کے وقت جب کافر اپنا حال دیکھیں گے نا تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ پھر آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ ان کا مطالبہ ہر وقت یہ رہتا ہے کہ ہم تب پیغمبر کا حق ہونا مانیں گے کہ جب فرشتے ان کے ساتھ دیکھیں، تو فرشتے تو پھر ایسے لوگوں پر عذاب ہی لے کر اترتے ہیں، پھر اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ بہرحال اللہ نے اپنا فیصلہ بھی اسی آیت کے ساتھ سنا دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی یہ ذکر جو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت بھی خود ہی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ قرآن جس طرح اترا تھا آج تک اسی طرح محفوظ ہے، ماشاء اللہ۔ پچھلی کتابوں میں تحریف کی گئی اور تغیر سے محفوظ نہیں رہ سکی ہوں، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے اور یہ محفوظ ہے الحمدللہ۔ پھر آیت نمبر 16 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آسمان کو اللہ نے کس طرح سے مزین کیا، اس کے اندر مضبوط قلعے یعنی بروج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو مزین بنا دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہر شیطان مردود سے اس کو محفوظ کیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی شہاب مبین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسمانوں پر چوری چھپے باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، جن پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن سے کچھ تو جل کر مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں اور بعض سن آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آسمانوں پر کوئی فیصلہ اللہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے عز و مسکنت کے اظہار کے طور پر، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں، اور یہ چوری چھپے بات سننے والے ایک دوسرے کے اوپر آسمان دنیا تک چڑھے ہوتے ہیں اور وہ ایک آدھ کلمہ سن لیتے ہیں۔ ان کو تو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، اکثر دفعہ دوسرے کو بات منتقل کر دینے سے پہلے ہلاک ہو جاتا ہے، اور کبھی اپنے نیچے والے کو بات پہنچا دیتا ہے، اور وہ اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔
تو یہ ہے وہ سارا سلسلہ جس کے وجہ سے لوگ نجومیوں اور کاہنوں کے اوپر بلیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کے پاس بھی ادھورا علم ہوتا ہے، شیطان کی بات پکڑتے ہیں اور اس میں سوچ جھوٹ خود ملا کر پھر لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے چونکہ یہ ادھورا اور ناقص ہے علم سارا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، یقین کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی جادو میں مبتلا ہوگا۔ تو بندوں کے پاس جا کر فال نکالنا، ہاتھ دکھانا، مختلف ستاروں کے ذریعے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرنا غیب کے، یہ سب جو ہے وہ ممنوع امور ہیں، ان سے پرہیز ضروری ہے۔ اور بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس ساری صورت میں نظر آئیں گی۔ پھر زمین کا بتا دیا کہ اس میں پہاڑ بھی جمائے، زمین کو بھی پھیلایا، نباتات بھی اگائیں، معیشت کے سامان فراہم کیے، تو سب باتیں بتا کر فرما دیا ان کے رزاق تم نہیں ہو، تم ان کو رزق نہیں دیتے، یعنی رازق تو اللہ ہے نا، بندے تو نہیں کسی کے رزاق۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کسی حساب اور تناسب سے چلا رہے ہیں، لیکن خصوصاً یہاں پر اس سے مراد بارش بھی لی گئی ہے کہ اس کی بھی ایک مقرر مقدار ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نازل فرماتے ہیں، اور اس پر بہت سی نباتات اور جمادات کا زندگی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور کون پہلے آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، سب اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے، اور وہ سب کو اکٹھا بھی کرے گا، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے۔ تو یہ ایسی کھلی کھلی آیتیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان خود بخود اللہ کے آگے اپنے آپ کو مزید عاجز محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ان اہل مکہ کے لیے بھی ایک نشانی تھی یہ سب آیتیں۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ اسے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا گیا، من صلصال من حمأ مسنون، اور دوسری طرف جنات کا ذکر ہے کہ ان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا۔ تو یہ سارا ذکر کر کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق آدم کا بھی واقعہ بیان کیا، اور یہاں پر من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون کا ذکر بار بار آتا ہے کہ سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنا انسان۔ 26 میں بھی اس کا ذکر آتا ہے من صلصال من حمأ مسنون، 28 میں بھی من صلصال من حمأ مسنون، پھر 33 میں بھی من صلصال من حمأ مسنون۔ یہ بار بار لفظ دہرایا گیا نا کہ انسان کو اپنی اوقات تو سمجھ آئے کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے نا، جو اکڑ ہی نہیں سکتا اس کے لیے اکڑ زیب ہی نہیں دیتی نا۔ اچھا جی، یہ ذکر کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا، یہ بھی بتایا کہ جب اس کو پورا بنا لیا تو اس میں اپنی روح پھونک دی نا، پھر اس کے آگے سجدے میں جانے کا حکم ہوا باقی سب کو۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح پھونکی نا اپنے پاس سے، تو یہ اس کو شرف بخشا، اور پھر اس کو علم سکھا کے باقیوں پر فضیلت دی، باقیوں کو جھکنے کا حکم دیا اس کے آگے علم کی نسبت سے، تو یہ بھی اللہ نے بندے کو شرف بخشا۔ لیکن ابلیس نے جب انکار کر دیا سجدے سے تو وہ شیطان بن گیا، اور اس کے اوپر قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ کی لعنت آئی، اور وہ رحمت سے دور ہو گیا۔ اور اس نے یہ کمٹمنٹ کی کہ میں ضرور بضرور ان لوگوں کو بہکاتا رہوں گا، یعنی شیطان نے اب عہد کر لیا کہ میں تو ان بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ الا عبادک منہم المخلصین، تیرے ان بندوں کے سوا جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو، یعنی جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص بنا لیا نا، ان تک اس کی اپروچ نہیں ہوگی۔ پھر تو اللہ نے بھی بتا دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تو اب یہ جو اپنے اعمال کا ہر ذمہ داری اپنے برے اعمال کی شیطان پہ ڈالتے رہتے ہیں نا، تو یہ یہاں پر یہ فیصلہ بھی دیکھ لیں کہ اس نے خود بھی یہ بتا دیا تھا کہ جو اللہ کے لیے خالص ہوئے ہوں گے نا، جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، ان پر بھی اس کا زور نہیں چلے گا۔ اور اللہ نے بھی یہ بات بتا دی کہ جو میرے حقیقی بندے ہیں نا، یعنی اللہ کے حقیقی بندے ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، ہاں جو تیری پیروی کریں گے ان پر چلے گا، اور پھر ان کا انجام جہنم ہوگا۔ پھر آگے ذکر کر دیا گیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں جس میں سے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور اس کے برعکس نیک لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ متقی لوگ البتہ جو ہوں گے وہ جنتوں میں جائیں گے، اور وہاں پر ان کے لیے سلامتی ہوگی، امن سے رہیں گے۔ پھر اللہ نے اعلان کرا دیا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے، یعنی کہ اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کر گناہوں پر کمر نہ کس لیں، اور اگر غلطی سے کچھ گناہ ہو جائے تو اس کی بخشش طلب کریں،
اس کو صرف یہی نہ سمجھے کہ وہ عذاب دیتا ہے بلکہ وہ معاف بھی کرتا ہے، تو اس سے توبہ کر لیں، اس کے استغفار کا دروازہ کھٹکھٹا لیں۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا ذکر آیا، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی ذکر آیا، پھر اصحاب الحجر کا ذکر آیا، اصحاب الایکہ کا ذکر آیا، اور اصحاب الحجر کے نام پر ہی الحجر اس سورہ کا نام ہے۔ اور پیغمبروں کے واقعات بتا کر اور بہت سی گفتگو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی ڈھارس بھی بندھائی، اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو یعنی جو پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ نے ذمہ داری لی کہ ان کا تو حساب کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو یہ آخری آیات میں بہت گہرا سبق فرمایا، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، دل تنگ ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ اب یہاں پر ایک زندگی گزارنے کا اصول ہے جو پیغمبر کو بھی سکھایا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کو سکھا کر آپ کی امت کو بھی سکھایا گیا کہ بعض اوقات ہم حق پر ہوتے ہیں لیکن ہمیں کسی کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو وہ باتیں سننا دل برداشتہ کر دیتا ہے، بندے کو دل میں تنگی آتی ہے، دل گھٹتا ہے، اسی کا نام ہے یضیق صدر، ضیق صدر، سینے کا گھٹنا، تنگ ہونا۔ تو ان باتوں پر دل تنگ ہونے کے بجائے جب بھی کسی کی بات بری لگے تو اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہی کہہ لیں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں، بجائے اس کے کہ لوگوں کی باتوں پر پھر ان کی برائیاں کرتے رہیں یا اپنے دل کو تنگ کرتے رہیں، کیونکہ پاک تو اللہ کی ذات ہے اور تعریف بھی اسی کے لیے، اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، اس کی عبادت میں لگ جائیں، تو پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کس طرح سے ان باتوں کو ہم سے ہٹا دیتا ہے۔ کر کے دیکھیں کیسا تجربہ رہے گا آپ کا، انشاءاللہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے فائدہ ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورۃ النحل، اس سورت میں شرک کی تردید کی گئی، توحید کا اثبات آ گیا، دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ کی گئی، اور حق کی مخالفت اور مزاحمت پر زجر و توبیخ کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ، اللہ پاک ہے اور وہ بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی کونی نشانیوں کا بہت سا ذکر ہے، مویشی جانوروں کا ذکر ہے جن سے کھانے پینے وغیرہ کے مختلف فائدے انسان اٹھاتا ہے، پھر وہ جانور جو گھوڑے خچر وغیرہ جو انسان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے کام آتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہوا۔ پھر آسمان سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی برسایا، اس سے مختلف طرح کے پھل نکلے، اور ہر پھل مختلف، ہر پھل کا ذائقہ مختلف، رنگا رنگی میں ساری دنیا میں ہو گئی۔ پھر رات اور دن، سورج اور چاند اور ستاروں کا مسخر ہونا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اور مختلف طرح کے رنگوں کا ہونا۔ پھر سمندر اور اس کے عجائبات کہ وہاں سے موتی بھی نکلتے ہیں اور گوشت بھی نکلتا ہے، اس میں کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ پھر پہاڑ اور نہریں اور چمکتے ستارے جو راستہ دکھاتے ہیں، یہ سب اللہ کی بہت بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ سب نشانی ہوتی ہے کسی چیز کی یاد جو دلاتی ہے نا، تو یہ سب جو کچھ کائنات میں بکھرا ہوا ہے نا، یہ خود سے نہیں ہو گیا، اس میں سے ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی یاد دلاتی ہے، اللہ کی کاریگری دکھاتی ہے۔ تو اگر کوئی کھلی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کو سمجھ آئے گا، اور اگر کوئی غفلت کی آنکھ رکھے گا اور دیکھے گا نہیں کچھ غور سے، تو پھر اس کو یہ نشانیوں کے بیچ میں سے ایسے ہی گزرنا ہوگا، اسے اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ نشانیاں جو ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، یہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت دیتی ہیں، پہچان دلاتی ہیں کہ اس کے کام کتنے پرفیکٹ ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اس کے احکامات بجا لانا ہمارے ہی فائدے کا ہے، جس طرح باقی سب نظام اس کے تابع ہے، ہمیں اپنی رضامندی سے اس کے تابع ہو جانا ہے۔
اور یہ سب ذکر کر کے آیت 18 میں فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور ساتھ ہی شرک کی تردید کر دی گئی کہ اللہ کی تو یہ تخلیقات ہیں، تو جن کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس تو کوئی ایسا اللہ کا مقابل وہ ہے ہی نہیں کچھ ان کے پاس خصوصیت۔ پھر آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کاملہ بھی بتائی کہ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون۔ ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کن فیکون، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کہتا ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہر محتاجی سے پاک ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر ہجرت اللہ کی راہ میں کرنے والوں کے لیے دنیا کی بھلائی اور آخرت کے اچھے انجام کی بشارت دی گئی۔ پھر اہل مکہ کا ایک یہ جو عقیدہ تھا، عقیدہ بد، کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اس کی تردید کی گئی کہ اپنے لیے تو بیٹی ہو جائے تو اس کو وہ پسند نہیں کرتے یہ کہلانا، تو اللہ کے ساتھ ایسی نسبت کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو ناپسند کیا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اہل مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ جس کو اپنے لیے باعث کمزوری سمجھ کر وہ پسند نہیں کر رہے، اس کو اللہ کی بیٹی کیسے کہہ رہے ہیں، اور اللہ تو ہر بیٹی بیٹے ہونے سے پاک ہے، وہ تو اکیلا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کچھ اور کونی نشانیوں کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ مویشی انعام کا ذکر آیا، اور ان کے اندر سے جو خالص پینے کا دودھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو مہیا کرتے ہیں وہ اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر شہد کی مکھی کا ذکر آیا جس پر اس سورت کا نام ہے النحل، کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم اور اشارے سے شہد بنانے کا عمل ترتیب دیتی ہے، پھلوں اور پھولوں سے جا کر رس چوستی ہے، اور پھر انسانوں کے لیے ایک ایسی لیکوڈ چیز، ایک ایسا مشروب اس کے اندر سے نکلتا ہے جو شفاء للناس ہے، لوگوں کے لیے شفا کا سبب ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ ہی پھل دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی بتا دیا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد پینے میں، بچنے لگوانے میں اور داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ پھر آیت نمبر 79 میں پرندوں کے بارے میں بھی یہ تذکرہ آ گیا کہ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں، یعنی وہ کتنے یوزڈ ٹو ہیں، اڑتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے جاتے ہیں، وہ تو انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف کو۔ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کیا کسی اور نے تھام رکھا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو وہاں تھامتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ جو گریویٹیشنل فورسز بھی ہیں، جو سسٹم ہے ہوا کا، ان کے پر جیسے بنے ہوئے ہیں، یہ سب نظام اللہ ہی نے تو بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی ذکر آ گیا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون کا سبب بنایا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اب یہاں پر بھی بہت اصلاح ہوتی ہے ہمارے اس طبقے کی جو کہتے ہیں گھروں میں کیا رکھا ہے، یہ دین کا کام کرنے لگے تو گھروں کو کوسنے لگتے ہیں، دنیا کا کام کرنے لگے تو گھروں کو کوسنے لگتے ہیں۔ گھر اللہ نے نعمت بنایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے۔ ایک بہت خوبصورت دعا بھی سکھائی گئی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے لیے میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت پیدا فرما، اور میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما، آمین۔ اور اس دعا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دعا نے تو کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں، یعنی ایک جامع دعا ہے یہ۔ تو گھر اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہوں تو یہ تو جائے سکون ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر ان گھروں کا بھی ذکر کیا گیا جو کہ پرماننٹ نہیں ہوتے، یعنی عارضی طور پہ سفر کے دوران بنائے جاتے ہیں جانوروں کی کھالوں وغیرہ سے، تو ان کا بھی ذکر یہاں پر آ گیا۔ پھر یہ بتایا کہ تمہارے لیے سائے بھی بنائے، پہاڑوں میں پناہ گاہیں بھی بنائیں، گرمی سردی سے بچنے کے لیے پوشاکیں بھی بنائیں، جنگ سے حفاظت کرنے کے لیے بھی پوشاکیں بنائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ تو یہ اتنی ساری نعمتیں اس صورت میں گنی گئیں، اتنا کثرت سے ذکر آیا کہ یہ بھی سب، اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تسلمون، تم سر تسلیم خم کر لو، اتنی نعمتیں تمہیں دے رہا ہے، اس کے آگے جھک جاؤ۔ پھر چند جملوں میں پورے معاشرے کی اصلاح کر دی گئی، آیت نمبر
90 میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں ان کے پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تو ان آیات میں پورے معاشرے کا ایک اصول بتا دیا گیا جس پر ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ پھر آیت 94 میں یہ بھی بتایا کہ اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ قسمیں کھا کھا کے دوسروں کو دھوکہ دو۔ پھر آیت نمبر 97 میں یہ فیصلہ سنایا گیا کہ نیک عمل جو بھی کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ جب مومن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے حیات طیبہ عطا کریں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق ملیں گے، یعنی مرد ہو یا عورت، کسی ایک کے لیے تخصیص نہیں ہے، دونوں میں سے جو بھی مومن ہوگا، دونوں ہی جو اگر مومن ہوں گے اور نیک اعمال کرتے ہوں گے تو نیک اعمال، نیک روش پر چلنے کی بہترین جزا یہ ہے کہ دنیا میں حیات طیبہ ملے گی، پاک زندگی ملے گی، گندگی اور علائشوں سے، حرام سے، ہر شر سے پاک زندگی، حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی ملے گی، اور آخرت میں بھی بہترین اجر ہوگا۔ پھر آگے قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں اصول آ گیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اصول بتایا، جب بھی قرآن کھولیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں، شیطان مردود کے شر سے جو اللہ کی پناہ میں داخل ہونے کے لیے کلمات پڑھتے ہیں، تو وہ ضروری ہے۔ قرآن کھول کے صرف کئی لوگ ہوتے ہیں نا جن کو پتہ نہیں ہوتا، تو کھولا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شروع ہو گئے تلاوت، تو نہیں، سب سے پہلے تعوذ، پھر تسمیہ اور پھر تلاوت۔ پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی 120 آیت میں، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا اس وجہ سے جو ان کی یہ صفات تھی۔ تو قانت تھے، اللہ تعالیٰ کے آگے فرما بردار تھے یعنی، اور یکسو ایک اللہ رخ تھے، بہت سارے خداؤں کے ماننے والے نہیں تھے، حنیف تھے، یکسو، مشرکین میں سے نہیں تھے، اور شاکر لِأَنْعُمِهِ، اس نعمت پر شکر گزار تھے جو ان کو ملی تھی۔ تو ان کا اسوہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں بھی جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے بھی ان کو پھر چن کر سیدھے رستے کے پر ڈال دیا، سیدھے رستے کے لیے چن لیا اللہ نے ان کو، اور ان کو دنیا میں بھی اچھا دیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں ہوں گے۔ تو یہ وہی بات آ گئی کہ جو ایمان لا کر نیک عمل پر چلتا ہے، نیک عمل کی روش اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے آپ کو اور آپ کی امت کو یہ بتا دیا گیا کہ ملت ابراہیمی ہی کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ وہ یکسو تھے اور مشرک نہیں تھے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ رخ ہونا اور اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں کبھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ پھر آیت نمبر 125 میں یہ بتا دیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کام کی طرف بلاؤ، اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے طریقے سے اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ، اور ساتھ ہی صبر کی بھی تلقین کی گئی۔ اور صبر کرنا بھی کیوں ہے؟ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی وجہ سے صبر کرنا، اللہ ہی کی توفیق سے صبر کرنا، اور ان پر غمگین نہ ہوں اور ان کے لیے سینہ تنگ نہ کریں جو یہ چالیں چلتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان کی روش پر عمل کرتے ہیں۔ تو ادعو الی سبیل ربک کی حکم پر عمل کرتے رہیں حکمت کے ساتھ،
اچھی نصیحت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، لیکن ٹونٹ کر کے نہیں، تانا دے کر نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور صبر خود کریں اللہ کی خاطر، کیونکہ تقویٰ کی روش پر اور احسان کی روش پر چلنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو اسی کو کامیابی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔